بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما دے واسطے جیڑا ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم دستگیر اور لاجپال ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بگڑیاں بنانے والا، ڈوبیاں تارنے والا، بیماریاں لگانے والا اور بیماریاں تو شفاواں عطا کرنے والا، خالق کائنات دی تعریفات و تسبیحات، تحمیدات و تمجیدات بعد انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء شافع روز جزا شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہاں نو رب العالمین نے اس کائنات دی ہدایت اور رہنمائی واسطے نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین حضرات، آج دے عظیم و شان خطبہ جمعہ المبارک دے اندر میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال چند گزارشات تساں احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ محبوب کائنات علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے جتے ہور بہت سارے معجزات عطا کیتے نے، ان دے وچوں ایک معجزہ اے بھی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے سونے محبوب نو جسمانی معراج کروایا ہے، اگرچہ تاریخ دے اندر اختلاف ہے کہ آپ نو کس تاریخ نو معراج کروایا گیا ہے، تو بہرحال مختلف اقوال نے حضرت امام طبری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام نو معراج کروائی گئی ہے جس سال آپ نو نبوت ملی ہے، اسی سال، لیکن امام نووی رحمہ اللہ تعالی لکھ دینے کہ آپ نو معراج 5 نبوی نو کرائی گئی ہے، نبوت دے 5ویں سال، اور علامہ منصور پوری رحمہ اللہ تعالی لکھ دینے کہ سونے نو معراج کروائی گئی ہے 10 نبوی نو، نبوت دے 10ویں سال اور 27 رجب نو۔ بہرحال
اس بات تے اتفاق ہے کہ معراج آپ نو کروائی گئی ہے مکہ دے آخری دور چ، اور قرآن مجید دی جڑی آیت میں تساں احباب دے سامنے پڑھی ہے، اس آیتوں بھی ایہو اندازہ ہوندا ہے کہ مکی زندگی دے وچ آپ نو اے معراج کروائی گئی ہے۔ تو بہرحال غور کر دے جانا، معراج ان دے دو حصے نے۔ ایک حصہ یہ آ کہ اللہ ذوالجلال نے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک جڑا سفر کروایا ہے، اور آپ نے انبیاء نو جماعت کروائی ہے، امامت کروائی ہے، اتھوں تک اسرا کیا جاندہ ہے، جڑا قرآن مجید نے بھی لفظ استعمال کیتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا۔ اور دوسرا معراج، عروج تو ہیں جندہ معنی ہوندہ ہے بلندی، چڑھنا، بلند ہونا، چونکہ اللہ ذوالجلال نے اس تو بعد آپ نو سیڑھی دے ذریعے آسمان تے بلایا ہے، محبوب آسمان تے گئے نے، انہوں معراج کیا گیا ہے۔ تو بہرحال محبوب کائنات علیہ السلام نے جڑا اے معراج والا واقعہ بیان کیتا ہے، مختلف روایات نے ان دے بارے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے واقعہ معراج نو بیان کیتا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، ان دے وچ اس طرح واقعہ دا آغاز ہو رہا ہے۔ بڑے اختصار دے نال میں یہ واقعہ اشارتاً سمجھا کر کے آقا نے کنہ لوگاں نو دیکھیا، اوتھے جا کر کے آپ نے کی مشاہدات کیتے اور ساڈے واسطے ان دے وچ سبق کیے۔ بڑے اختصار دے نال میں بات سمجھانا چاہنا، غور کر دے جانا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آقا علیہ السلام دے معراج دے حوالے دے نال اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، سبحان الذی، پاک او ذات جس نے اپنے بندے نو معراج کروائی ہے، راتوں رات معراج کروائی ہے، راتوں رات ست آسمانہ دی سیر کروائی ہے، اور صبحوں تو پہلے آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامنے حضرات محبوب کائنات نے جڑا بیان کیتا ہے، آقا فرماندے نے میں ام ہانی دے گھر دے وچ سا، میں ام ہانی دے گھر دے وچ لیٹیا ہویا، جبرائیل آیا تے آ کر کے میں نو اتھوں اٹھایا، اور اتھوں اٹھا کر کے میں نو حتیم دے وچ لے گئے نے۔ حتیم دے وچ، حتیم او جگہ ہے جڑی بیت اللہ دے نال بچی ہوئی ہے۔ ادوں قریش مکہ دے کول حلال رزق ختم ہو گیا، حلال رزق دی کمی دی وجہ تو انہوں نے اونی کو اس ویلے تعمیر نہیں کیتی، انہوں چھڑ دیتا ہے، آج تک یہ جگہ اویں خالی پئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلا سبق جڑا سانو ایتھے ملدا ہے،
قریش مکہ ہے مسلمان نہیں، لیکن انہوں نے بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے اپنے حلال دی روزی دے نال، حلال دولت دے نال، حلال پیسے دے نال انہوں نے بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے۔ اور سونے آئے تو یہ سانو اشارہ ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ جڑے کفار مکہ نے مسلمان نہیں، لیکن انہوں نے بیت اللہ دے وچ حلال رزق دا استعمال کیتا ہے، حلال دی کمائی لائی ہے، حرام دی کمائی نہیں لائی۔ آج میں اور تسی محبوب دے نال محبت دے دعوے کرنے آقا دے نال پیار بڑا کرنے لیکن سانو حلال و حرام دا فرق اسی نہیں کر دے، حلال و حرام دی تمیز ہی ختم ہو چکی ہے۔ ساڑی یہ تمنا ہوندی ہے کہ مال آنا چاہیے ہے، دولت آنی چاہیے، پیسے آنے چاہیے، جس ٹائم مرضی اور جدروں مرضی آ جان، کدی سوچا ہی نہیں کہ جیڑی دولت آ رہی ہے، جڑا مال ساڑے کو لا رہا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ بہرحال محبوب کائنات فرماندے نے مینوں حتیم دے وچ چل جایا گیا اور اتھے جا کر کے میرے سینے نو چاک کیتا گیا، میرے دل نو باہر کڈیا گیا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انج کر کے سونے دا تھال ہے، سونے دے تھال دے وچ حکمت و ایمان بری ہوئی ہے، حکمت و ایمان لے کر کے آئے نے۔ اور آقا علیہ السلام بیان کر دینے کہ میرے سینے نو چاک کر کے آب زمزم دے نال توتا گیا ہے، آب زمزم دے نال پاک تے صاف کیتا گیا ہے، اور جڑا حکمت و ایمان سی انہوں میرے سینے دے وچ بھر دیتا گیا ہے، سینے نو اسی طرح بند کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آقا فرماندے نے اندے تو بعد میں نو براق تے سوار کیتا گیا ہے۔ براق ایک ایسی سواری سی جیڑی خچر تو چھوٹی سی تے گدے تو بڑی سی، سفید رنگ دیو سواری، اور ہوندی جتھوں تک نظر جاندی ہے اتھے ہوندہ پہلا قدم ہوندہ سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے میں نو مسجد اقصی چل جایا گیا ہے، اتھے لجا کر کے اس سواری نو اسے کھونٹی دے نال باندھ دیتا گیا ہے جتھے انبیاء دیاں سواریاں بنیاں جاندیاں سر۔ جدو میں مسجد اندر گیا وہاں تے سارے انبیاء اتھے موجود نے، سارے انبیاء اتھے موجود نے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سونے دا ہاتھ پھڑ کر کے آقا نو مسلح تے کھڑا کیتا اور فرمایا سونے محبوب جی یہ نام بیانو 2 رکعت نماز پڑھا دے وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامن حضرات محبوب کائنات نے اتھے 2 رکعت نماز پڑھائیے، انہاں انبیاء نو امامت کروائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امامت کیوں کروائیے سوال پیدا ہوندہ ہے، اتھے تے بڑے بڑے شانہ والے، بڑے بڑے اول العظم پیغمبر موجود نے، کسے ہور نبی نو آپ دے مسلح تے کیوں نہ کھڑا کیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامنے حضرات محبوب کائنات نے امامت کروائی ہے، اور اللہ ذوالجلال نے نبیاں نو امامت کروا کر کے ساڑھے واسطے سبق رکھ چھڑے نے۔ سانو اللہ ذوالجلال نے سبق دے چھڑے نے۔ پہلا سبق وے اللہ ذوالجلال نے سونے محبوب نو انبیاء دی امامت کروا کے سانو یہ دسے آئے کہ میرا محبوب جیڑا ہے سارے انبیاء دا آخری نبی ہے، آخری نبی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے پہلا سانو سبق دیتا ہے کہ سونے دی موجودگی دے وچ کوئی اور امام نہیں بن سکتا ہے۔ اور قرآن مجید تے غور کر دے جانا ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔
اللہ ذوالجلال نے پہلا سبق امت نو اے دیتا ہے کہ اے دنیا والے ہو میرا سونا محبوب آخری نبی ہے، اور میرے سونے دوسرا سبق اے وے محبوب کائنات دے ہوندیا ہویا محبوب کائنات دے آن تو بعد جنیاں بھی پہلیاں شریعتاں سن، جنیاں بھی کتاباں آئیاں، جنیاں بھی انبیاء تے شریعتاں آئیاں، اللہ ذوالجلال نے وہ ساریاں شریعتاں منسوخ کر چھڑیاں نے، وہ ساریاں شریعتاں ختم ہو گئیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال نے تیسرا سبق امت نو یہ دیتا ہے نا محبوب کائنات نو امامت کروا کر کے انبیاء کرام دی، عام لوگاں دی نہیں، سارے انبیاء کرام علیہم السلام دی امامت کروا کر کے اللہ ذوالجلال نے تیسرا سبق سانو یہ دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے مسجد اقصی دی فضیلت بیان کی ہے۔ مسجد اقصی دی فضیلت ہے، مسجد اقصی سرزمین فلسطین دے وچے، اور فلسطین دی سرزمین ایسی خوش نصیب زمین ہے جتھے انبیاء دی کثیر تعداد پیدا بھی ہوئی ہے تے اوتے دفن بھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سامنے حضرات غور فرماندے جانا ہے، اللہ ذوالجلال نے سونے محبوب نو انبیاء دی امامت دے کر کے، انبیاء دی امامت دا حکم دے کر کے سانو اس سبق دے چھڑے نے کہ سونے محبوب دے ہوندے یا کسے ہور دی نبوت نہیں چل سکتی۔ اور اللہ ذوالجلال نے عالم ارواح دے وچ نبیاں دے کولوں وعدہ لیا سی، اللہ ذوالجلال نے اس وعدے دی پاسداری کروائی ہے، اس وعدے دی تائید کروائی ہے۔ کیڑا وعدہ؟ قرآن مجید نے اعلان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اللہ ذوالجلال نے عالم ارواح دے وچ انبیاء دے کولوں وعدہ لیا سی، اے میرے انبیاء دی جماعت ہے، میں تانوں دنیا تے بھیج دیواں تے تانوں نبوتاں عطا کر دیواں، اور دنیا دے وچ تہاڈیاں نبوتاں دے سکے چل دے ہون، تہاڈیاں نبوتاں چل دیاں ہون، تہاڈیاں نبوتاں دے پھریرے لہرا رہے ہون، لیکن اگر تہاڈی موجودگی دے وچ میں اپنا آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پیج دیواں، تسی مینوں اے تے دسو نا تسی اس نبی نو منو گے کہ نہیں، تسی اس نبی دی نبوت نو تسلیم کرو گے کہ نہیں۔ سارے نبیاں نے اوتھے وعدہ کیتا سی کہ اللہ جی جدوں تیرا آخری نبی آوے گا اسی ہوندی اسے ٹائم نبوت نو من لواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال سامنے حضرات سونے محبوب نے انبیاء نو امامت کروائی ہے تے آقا انج کر کے مسجد تو باہر نکلے نے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دو برتن لے کر کے، دو برتنہ دے وچ دو چیزاں لے کر کے آئے نے، ایک دے وچ دودھ تے دوسرے دے وچ شراب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہندے نے اے سونے محبوب جی اے دو چیزاں نے، انہاں دوواں دے وچوں ایک چیز تسی پسند کرنی ہے جڑی مرضی کر لو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نو پسند فرمایا، دودھ نو آقا نے پسند فرمایا۔ جبریل کہندا ہے سونے محبوب جی تسی فطرت دے مطابق دودھ دا انتخاب کیتا ہے، اے سونے محبوب جی اگر تسی شراب دا انتخاب کر لیندے تے تہاڈی ساری امت تباہ ہو جاندی۔ اگر شراب دا تسی انتخاب کر لیندے تو ساری امت جڑی تہاڈی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاندی۔ تو
تو میرے بھائیو محبوب کائنات علیہ السلام نے دودھ دا انتخاب فرمایا ہے۔ ایتھوں یہ ساڑھے واسطے یہ سبق ہے، یہ سانو سبق ملدا ہے کہ اگر شراب فائدہ مند ہوندی، اگر شراب دے وچ فائدہ ہوندا ہے، سونے محبوب نالوں زیادہ کوئی جاندا، سونے محبوب دے نالوں کوئی زیادہ نہیں جاندا ہے۔ اگر شراب دے وچ فائدہ ہوندا تے آقا ہوندا ضرور انتخاب کر دے۔ اس واسطے مسلمانوں مومنوں اللہ دے نبی نے انہوں ناپسند فرمایا ہے، اور قرآن مجید نے بھی ان دے بارے اعلان فرمایا ہے، فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے بھی یہ سارے کام ذکر کرن تو بعد فرمایا، اللہ ذوالجلال دے قرآن تے غور کر دے جانا، انما الخمر، خمر شراب نو کیا جاندہ ہے، اللہ ذوالجلال نے شراب نو حرام کیتا ہے نا، والمیسر جیڑا جوائے جوا بھی حرام ہے، اور اللہ ذوالجلال نے جڑے اپنیاں قسمتاں ازمان واسطے پیراں فقیراں دے کول جاندے نے، اپنی قسمت ازمائی واسطے نجومیاں دے کول جاندے نے، انہاں نو جا کر کے کہندے نے کہ میرے بارے میرے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے دسنا میری قسمت کیا کہندی ہے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے اے سارے کام شیطانی عمل نے، یہ سارے کام شیطانی عمل نے۔ بہرحال سامنے حضرات میں عرض کر رہا کہ اللہ ذوالجلال نے سونے محبوب نو معراج کروائی ہے، اور امت نو سبق دیتا ہے نا کہ جتھے سونا محبوب ہوئے گا کوئی اور امامت کروا سکدا، کوئی اور امامت نہیں کروا سکدا۔ میں انہاں باتاں دی ترجمانی انج کردا جاواں کہ عرض کی تی جبریل سونے نو آکے، عرض کی تی جبریل سونے نو آکے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لی درتے ہے برا کے آیا، واگا پھڑننو غلام آ گیا ہے۔ اور جد اقصاچ پہنچے میرے آقا پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، جد اقصاچ پہنچے آقا پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیان نو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کمیرہ ہے۔ سامنے حضرات محبوب کائنات نے اتھے جدوں جماعت کروائی ہے، اس تو بعد انہاں دا آسمان دا سفر شروع ہویا ہے۔ ایک سیڑھی دے ذریعے محبوب کائنات آسمان تے گئے نے، پہلے آسمان تے گئے نے، آپ دی ملاقات حضرت آدم میرے اور تہاڈے باپ سیدنا آدم علیہ السلام دے نال ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہندے نے کہ سونے آدم علیہ السلام نے انہاں نو سلام کہو، آقا نے انہاں نو سلام کیتا ہے، انہاں نے آگوں ویلکم کیا، جی آئے نو کیا ہے، خوش آمدید کیا ہے نا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال سامنے حضرات پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے، اور دوسرے آسمان تے اللہ ذوالجلال نے دوسرے آسمان تے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے، تیسرے تے یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے، اور چوتھے آسمان تے
حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی ہے، پنجویں آسمان تے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دے نال، اور چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی ہے، ستویں آسمان تے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقاتاں ہوندیاں رہیاں تے ساریاں نے سونے محبوب نو ویلکم کیا خوش آمدید کے آئے ہیں۔ اندے تو بعد محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہویاں نے تو پیارے ابراہیم علیہ السلام کہندے نے کہ سونے نبی جی جدوں تسی دنیا تے جاؤ گے اپنی امت دے کول جاؤ تے اپنی امت نو جا کر کے پیغام دینا ہے، کی پیغام غور کر دے جانا ہے۔ اپنی امت دے نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محبوب نے کہ پیغام دیتا ہے نا کہ سونے محبوب جی اپنی امت نو جا کر کے کیا جے کہ جیڑی جنت دی زمین ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، جنت دی زمین ہے وہ زمین جڑی بڑی زرخیز ہے، جیڑا انہوں پانی لگ دائے وہ پانی بڑا ہی مٹھا ہے، لیکن ایک گل یاد رکھو ہے چٹیل میدان ہے، اندے چٹیل میدان دے وچ کاشتکاری دی ضرورت ہے۔ محبوب کائنات پوچھ دے ہونگے کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام جی کاشتکاری جنت دے وچ کی کرنی ہے؟ تو پیارے ابراہیم علیہ السلام کہندے نے کہ جیڑا بندہ سبحان اللہ جنت دی کاشتکاری کی ہے چل دے پھر دے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جڑا بندہ یہ چلدا پھردا وظیفہ کردا رہندا ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام کہندے نے کہ وہ بندہ انجی ہے جویں انہیں جنت دی زرخیز زمین تے کاشتکاری کر لئیے، جنت دی زمین تے کاشتکاری کر لئیے۔ اور ایک دوسری روایت دے وچ کہ جڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ دا وظیفہ کردہ رہندہ ہے وہ بندہ انجی ہے کہ جویں جنت دے وچوں کاشتکاری کر رہا ہے۔ محبوب کائنات دا سفر معراج ساڈے واسطے اسباق ہی اسباق نے، لیکن کدی غور تے کیتا ہوئے صرف کناں دے رس واسطے نہ سنیا کرو۔ محبوب نو اللہ نے معراج کروایا تے بہت زیادہ امت دے واسطے اسباق بھی رکھے نے، اسباق دیتے نے، غور کر دے جانا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ ذوالجلال دے پاک نبی نے جدو سارے انبیاء دے نال ملاقاتاں کی تیاں اور پیارے ابراہیم علیہ السلام نے جڑا پیغام دیتا ہے امت دے نام، سونے محبوب دی امت دے نام اے پیغام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس تو بعد نا آقا نے سدرۃ المنتہا دیکھے، اس تو پہلے بیت المعمور، انبیاء دے ملاقات تو بعد بیت المعمور دیکھا۔ بیت المعمور او جگہ ہے جتھے فرشتے اللہ ذوالجلال دی ہر ٹائم عبادت کر دے رہندے نے، ہر ٹائم عبادت کر دے رہندے نے، اور ایک دن دے وچ 70,000 فرشتہ اوتھے عبادت کردا ہے اس بیت المعمور چ۔ اور جس فرشتے دی واری ایک دن آ جاندی ہے قیامت تک دوبارہ ان دی واری نہیں آنی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور دیکھیا، پھر سدرۃ المنتہا دیکھے۔ سدرہ بیری نو کیا جاندہ ہے، بیری محبوب فرماندے نے اندہ پھل انج سی جویں مٹکے ہوندے نے، مٹکیاں دی طرح، اور اندے پتے انج سی جویں ہاتھی دے کن ہوندے نے۔
بہرحال اللہ ذوالجلال نے سونے محبوب نو اوتھے تین چیزاں گفٹ دیتیاں، تین تحفے دیتے، غور کرتے جانا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے مینو تین انعام دیتے، تین تحفے دیتے، امت دے واسطے تین تحفے دیتے۔ ان دے وچوں پہلا تحفہ ایسی 50 نمازاں دیتیاں، کنیاں؟ محبوب کائنات نو 50 نمازاں دا تحفہ عطا کیتا ہے۔ اور محبوب کائنات فرماندے نے دوسرا تحفہ اللہ ذوالجلال نے مینوں سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں دتیاں نے۔ اور تیسرا تحفہ اللہ ذوالجلال نے اے دیتا ہے کہ سونے محبوب جی تیری امت دے وچوں جیڑا بندہ میرے نال شرک نہیں کرے گا میں انہوں جنت عطا کر دیواں گا۔ تین تحفے اللہ ذوالجلال نے اس موقع تے عطا کیتے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال محبوب کائنات دی واپسی تے ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ دے نے کہ سونے محبوب جی تانوں کی تحفہ ملیا ہے، تانوں اللہ ذوالجلال دی طرفوں کی حکم ملیا ہے نہ ہے؟ آقا نے انہاں نوں دسیا کہ 50 نمازاں دا تحفہ ملیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اے سونے نبی اے جیڑی تیری امت ہے 50 نمازاں پڑھن دی طاقت نہیں رکھ دی، کیوں؟ میں اپنی امت نو بنی اسرائیلیاں نو میں بڑی چنگی طرح آزما کے ویکھیا ہے، میں انہاں دے وچ زندگی گزار کے آیا ہے، انہاں نو میں دعوت دیندا رہیا لیکن انہاں نے نمازاں کوئی نہیں پڑھیاں۔ اے سونے محبوب جی اللہ ذوالجلال دے کول واپس جاؤ تے نمازاں نو کٹ کروا کے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب کائنات جاندے رہے، بار بار چکر لگاندے رہنے، نمازاں کم ہوندیاں 5 رہ گئیاں۔ کنیاں؟ 5 رہ گئیاں۔ آج کل ساڑھے کولو 5 نہیں پڑھیاں جاندیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صحیح کیا سی، آج اسی 5 نہیں پڑھ دے، اگر 50 نمازاں ہی مل جاندیاں تو پھر ساڑھا کی بننا سی؟ کنے 50 پوریاں پڑھنیاں سی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بار بار کہن دی وجہ تو محبوب کائنات اللہ ذوالجلال دے کول جاندے رہے۔ اللہ ذوالجلال نے کٹ کر دے 5 نمازاں رکھ چھڑیاں، 5 نمازاں کر دیتیاں نے۔ اور اللہ ذوالجلال نے محبوب کائنات نو کہیا اے سونے محبوب جی میں اللہ ذوالجلال دا جڑا فیصلہ ہے وہ کدی تبدیل نہیں ہوندا، میں اللہ ذوالجلال نے تانوں 50 نمازاں دیتیاں نے، ہن میں تواڈے واسطے تخفیف کر چھڈی ہے، لیکن تواڈے واسطے انعام ہے، تیری امت واسطے گفٹ ہے کہ تیری امت نمازاں 5 پڑھے گی تے میں ثواب 50 دا عطا کر دیواں گا۔ نمازاں 5 پڑھے گی، 1 نماز پڑھو گے تے 10 نمازاں دا ثواب، 1 نیکی کرو گے تے 10 نیکیاں دا ثواب۔ آقا نو اللہ ذوالجلال نے یہ پشین گوئی دیتی ہے اے سونے محبوب جی میرے فیصلے نو میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہوندا، میں 50 نمازاں دا تانوں گفٹ دیتا ہے، ہن تخفیف کر کے تاڑی امت پڑھے گی 5 تے میں 50 دا ثواب ہی دیندا رہواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامنے حضرات اگر اسی 5 بھی نہ پڑھیے، اگر 5 بھی نہ پڑھ سکیے تو پھر میرے اور تواڈے نالوں وڈا بد قسمتی کوئی نہیں۔ تو بہرحال غور کر دے جانا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری وصیت جیڑی ہے وہ بھی نماز دے حوالے دے نال سی۔ اور قیامت والے دن جس عمل دا سب تو پہلے سوال ہونا ہے، جس عمل دے بارے سب تو پہلے پوچھا جانا ہے وہ بھی نماز ہے۔ اس واسطے مسلمانوں مومنوں نوجوانوں اللہ ذوالجلال نے زندگی دیتی ہے، ساواں دیتیاں نے، اللہ ذوالجلال دیاں انہاں نعمتاں دیاں نہ شکریہ نہ کریا کر،
مالک کائنات دا شکریہ ادا کرن واسطے اللہ ذوالجلال دے گھر دے وچ آیا کر مالک کائنات دے گھر دے وچ آ کر کے نمازاں ادا کریا کر اللہ اکبر کبیرہ انشاءاللہ راضی ہووے تیرے تے خدا نماز نو ساری مومنہ رب صاف صاف دیتا فرما نماز نو ساری مومنہ نبی سونا جدوں عرشاں تو چلے آئے رب توفہ نمازاں دا دے گلے آئے نبی سونا جدوں عرشاں تو چلے آئے رب توفہ نمازاں دا دے گلے آئے انہوں پڑھ کے معراج لمی پائے انہوں پڑھ کے معراج لمی پائے نماز نو ساری مومنہ جدوں ویلائیو حساب والا آوے گا جدوں ویلائی حساب والا آوے گا پہلے اس دا حساب لے آ جاوے گا یاد رکھی کدی ہووے نہ قضا یاد رکھی کدی ہووے نہ قضا نماز نہ ساری مومنہ اور تیرا ایک دن قبر وچ ڈیرائے تیرا ایک دن قبر وچ ڈیرائے اتھے ہر ویلے بندے اندھیرائے اتھے دیوے گی یہ نور چمکائے اتھے دیوے گی کتھے قبر دے وچ اتھے دیوے گی یہ نور چمکائے نماز نو ساری مومنہ اللہ اکبر کبیرہ اور سامنے حضرات محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے اوتھے کچھ لوگاں نو دیکھے آئے وہ لوگ جڑے نے اپنے ناخنا دے نال اپنے چہرے نو نوچ رہنے اپنے ناخنا دے نال اپنے سینے نو نوچ رہنے صحیح ابو داؤد دی حدیث ہے ابو داؤد دی حدیث نمبر 4878 ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے محبوب کائنات نے جدوں انہاں لوگاں نو دیکھے جبرائیل علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا ہے اے جبریل مینوں تے دسنا ہے اے لوگ انج کیوں کر رہے کیوں اپنے چہرے نو نوچ رہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہندے نے سونے آئے اے لوگ اونے کہ جڑا دنیا تے رہندیاں ہوئے آئے اپنے مسلمان بھائی دی عدم موجودگی دے وچ اون دے کنڈوں پیچھے غیبتاں کر دے سن اون دی عدم موجودگی دے وچ اون دے بارے گلاں کر دے سن اللہ اکبر کبیرہ سامنے حضرات جڑا بندہ غیبت کردا ہے جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی کنڈوں پیچھے گلاں کردا ہے کل قیامت والے دن انہاں لوگاں دا اے ہوئی حشر ہوئے گا کل قیامت والے دن انہاں لوگاں دا اے حشر ہوئے گا اور اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم
اللہ ذل جلال دا قرآن بات سانو سمجھا رہا ہے اے مومنو ایمان والیو کوئی بندے نو اے حق نہیں مسلمان نو اے حق نہیں کہ اپنے مسلمان دی کانڈ دے پیچھے ہوندیاں غیبتاں کرے ان دے بارے برے خیالات رکھے ان دے بارے بریاں گلاں کرے اللہ اکبر کبیرہ قرآن مجید تے غور کریے تے پتہ چل دائے نا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی غیبت کر دائے او انج کے جویں انہیں اپنے مردے بھائی دا گوشت کھا دائے جویں اپنے مردے بھائی دا گوشت کھا رہا ہے کوئی بندہ پسند کردا ہے کہ کسے مردے دا گوشت کھادا جائے قرآن نے خود ہی وضاحت کیتی ہے فَقَرِحْتَمُوهُ تسی اس چیز نو ناپسند کر دے ہو میرے بھائیو جویں ایک گوشت اسی کھانا ناپسند کرانگے اسی طرح سانو اپنے مسلمان بھائی دی عدم موجودگی دے وچ غیبت کرنو بھی ناپسند کرنا چاہیے اے ساڈے واسطے سبق ہے محبوب کائنات میں راج تے گئے نے تے انہوں نے انہاں لوگاں نو دیکھیا اور ساڈے واسطے اے سبق ہے کہ اگر اسیں بھی غیبت کرانگے تے ساڈا بھی شمار انہاں لوگاں دے وچ ہو جاوے گا نانا میرے بھائیو محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے معراج چوں ایک سانو اے بھی سبق ملدا ہے کہ سانو غیب تے ایمان رکھنا چاہیے غیب تے ایمان رکھنا چاہیے یعنی عقل تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن جڑا سونے محبوب نے کہہ دیتا ہے سانو اندے تے عمل کرنا چاہیے ہون عقل تسلیم نہیں کر دی کئی لوگ کہندے نے کفار مکہ نے بھی مذاق اڑایا اس ٹائم وہ کہندے نے کہ نعوذ باللہ پاگل ہو گیا کہندہ راتوں رات میں 7 آسمانہ دی سیر کر کے آ گیا میرے بھائیو اللہ ذل جلال نے سیر کروائی ہے تو مالک اگے کو مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ کے کی مشکل ہے محبوب کائنات نے جو کہہ دیتا وہ سانو مننا پائے گا چون چران دی بھی گنجائش نہیں ہے یہ ساڑھے واسطے سبق ہے کہ جڑا غیب تے ایمان رکھنا ہے یعنی محبوب کائنات تے سارے انبیاء تے ایمان رکھنا ہے آسمانی کتاباں تے ایمان رکھنا ہے جزا سزا قیامت والے دن پل صراط تو گزرنا ہے حساب کتاب ساریاں باتاں تے سانو ایمان رکھنا ہوئے گا سامنے حضرات سفر معراج بہت زیادہ اپنے اندر اسباق رکھے ہویا لیکن توجہ طلب بات ہے لمحہ فکریہ ہے کہ اسی صرف انہوں سنن دی حد تک سننے عمل دے وچ عمل دے بارے اندے تے عمل بالکل نہیں کر دے عمل دا بہت زیادہ فقدان ہے اللہ ذل جلال دے کولوں دعا ہے کہ مالک کائنات سانو اے سارے واقعات نو سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو جب تک زندہ رکھے اسلام تے زندہ رکھے جدوں موت آئے آخری ٹائم زبان تے کلمہ جاری کر دے اور ایک چھوٹی جی گزارش کل 22 رجب ہے کل 22 رجب ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کل دے دنوں شہید ہوئے نے وفات پائی انہوں نے حضرت امیر معاویہ نے تے رجب دے ویچ کچھ لوگ بڑیاں رسمہ کر دینے کنڈے پار دینے دیگاں لان دینے مٹھائیاں تقسیم کر دینے حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں پشت جا کے محبوب دے نال انہاں دا نسب مل جاندہ ہے 5ویں پشت جا کے اور انہاں دے والد دا نام ہے ابو سفیان جیڑا کہ فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے نے انہاں دی شان اے وے کہ فتح مکہ والے دن محبوب کائنات نے فرمایا جیڑا بھی غیر مسلم بے شک میرا دشمن کیوں نہ ہوئے جیڑا ابو سفیان دے گھر چ پناہ لے لے گا انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا یہ ابو سفیان دی شان ہے انہاں دے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرۃ القضاء دے موقع تے 7 ہجری 22 رجب نو یہ مسلمان ہوئے نے تے ہون جدوں یہ شہید ہوئے نے فوت ہوئے نے تے جڑے غیر مسلم نے نا غیر مسلم انہاں نے
اپنی خوشی دا اپنی خوشی کیتی ہے، کیونکہ بندہ مٹھیاں چیزاں اے جڑیاں دیگاں شرینیاں خوشی دے موقع دے ونڈدا ہے، انہاں نے انہاں دی خوشی منائی ہے دشمناں نے، تو انہاں نو ویکھ دے ساڈے کئی مسلمان بھی اس لپیٹ دے وچ آ گئے نا میرے بھائیو۔ غیر مسلم نے تے خوش ہونا ہے، لیکن سانو اندے تو بچنا چاہیے، سانو اندے تو بچنا چاہیے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔